الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارے پاس تقریباً کوئی 11-12 سوالات ہیں۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 14 اور اس رکوع میں بھی قوم یہود ہی کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ تیسرا گروہ جو شامل ہو گیا تھا کفار و مشرکین کا، اس کا بھی ذکر اس میں ہے۔ تو اسی ترتیب سے سوالات بھی میرے سامنے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے آیت نمبر 113 کے حوالے سے۔ ایک سوال تو آیت نمبر 113 کے حوالے سے یہ تھا کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی کسی حقیقت یا کسی بنیاد پہ نصارہ نہیں ہیں۔ اور نصارہ کہتے ہیں وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور نصارہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہود بھی جس چیز پر ہیں، جس ایمان اور عقیدے پر ہیں، اس کی کوئی بنیاد اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ دو فرقے تھے جن کی مناقشت اور آپس میں دشمنی صدیوں پر محیط ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ بھائی یہ ان کے جذبات ہیں یا جذبات تھے جس کا اظہار یہ ایک دوسرے کے بارے میں کرتے رہے ہیں، لیکن اسلام کی دشمنی پر یہ متفق اور متحد ہیں۔ اب ایک سوال تو میرے پاس یہ ہے کہ آیت نمبر 113 کے مطابق کیا ہمارے فرقے ایک دوسرے سے یہی رویہ نہیں رکھتے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال ہے کہ آیت نمبر 113 میں علی شیء ان سے کیا مراد ہے؟ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہود کہتے تھے نصارہ کسی بنیاد یا سچائی پہ نہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ یہود کسی سچائی اور بنیاد پہ نہیں ہیں۔ اور یہی معاملہ ہے کہ ایک فرقہ دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے دیتا ہے، اور جب ان کے خلاف کوئی کھڑا ہو یا یہ کہے کہ ایک فرقہ دوسرے کے خلاف تکفیر کرتا ہے تو یہ سارے پھر متحد ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی ہم میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ان کی جو فکر ہے اور ان کا جو قائم کردہ نظام ہے اس کے خلاف یا کوئی مخالف ہو جائے تو یہ پھر اس کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود و نصارہ تھے۔ جب اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، تو یہ سب کفار و مشرکین، یہ تیسرا گروہ، یہ تینوں مل کر اسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو قرآن پاک نے ان کی اس حقیقت کو کھولا ہے کہ پہلے ان کا رویہ یہ تھا کہ یہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے تھے اور ایک دوسرے کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی سچائی اور ان کے پاس کوئی حق بات نہیں ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرقہ کیا ہوتا ہے۔ اسلام ہو یا کوئی بھی دنیا کا مذہب ہو، اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی اگر آپ مسیحیت کو دیکھیں، یہودیت کو دیکھیں، اور پھر اب آپ اسلام کو دیکھیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ گروہ بندی پیدا ہو جاتی ہے، فرقہ واریت پیدا ہو جاتی ہے، مسالک وجود میں آ جاتے ہیں۔ اس کی جو سمپل اور سادہ وجہ ہوتی ہے وہ بہت سی چیزیں اور بہت سے عوامل اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، انوالو ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسان جب ایک نظریے کو مانتا ہے تو واضح بات ہے کہ وہ زمین پر رہتا ہے، اور اس زمین پر اس معاشرے میں دیگر افراد بھی ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے مفادات بھی ہوتے ہیں، وہ سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، وہ معاشرتی بھی ہو سکتے ہیں، وہ مالی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ مفادات جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر یہ مذہب کی شکل اختیار کرتے ہیں، یعنی مذہب ایک آسان راستہ ہو جاتا ہے اپنے عزائم کو اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کا۔ یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے۔ اسی چیز کو یعنی قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث بھی ہمیں اس حوالے سے رہنمائی ہماری کرتی ہیں۔ یہ اس لیے جو لوگ دین سے جڑتے ہیں یا دین کی بات کرتے ہیں تو ان کی پذیرائی یا ان کی بات پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی، اس لیے کہ ایک تو وہ سمندر کی بات کرتے ہیں، جو سمندر میں رہتا ہو یا سمندر کی بات کرتا ہو تو اس کی بات کو کم سنا جاتا ہے اور اس کی اہمیت اور اس کی آواز گم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اس سمندر سے ندی نالے نکلتے ہیں نا، ان کی بات کو سنا جاتا ہے، ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ مذہب اور دین سے جڑنا یہ انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ دین انسان کو اس راستے پہ چلاتا ہے، وہ راستہ بتاتا ہے کہ جو
حقیقتاً صحیح اور سچا راستہ ہوتا ہے، جس میں انسان کے مفادات پر ضد بھی ہوتی ہے، زد بھی پڑتی ہے۔ مستقبل کے حوالے سے انسان کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس منزل کی طرف اور کس مقصد کی طرف وہ بڑھ رہا ہے۔ تو جب فرقہ واریت وجود میں آتی ہے تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ تعصب پیدا ہوتا ہے، تعصب وجود میں آتا ہے، اور پھر جب تعصب وجود میں آتا ہے تو اس سے جو سوچ پروان چڑھتے اور رویہ پروان چڑھتا ہے وہ ہوتا ہے محصور حق کا۔ یعنی محصور حق سے ہم مراد یہ لیتے ہیں کہ جس نظریے پر اور جس سوچ پر اور جس عقیدے پر میں کھڑا ہوں بس یہی سچ ہے اور یہی درست ہے، باقی اس کے علاوہ سب کچھ غلط ہے۔ کلی خیر کا نظریہ وجود میں آتا ہے، یعنی کلی خیر سے مراد یہ ہے کہ بس سب کچھ میرے پاس ہے، خیر بھلائی میرے پاس ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی فرقہ کوئی مسلک اگر ہے تو اس کے پاس شر ہی شر ہے، نقص ہی نقص ہے اور کمزوری ہی کمزوری ہے، اس کے پاس حق بات کوئی نہیں ہے۔ یہ فرقہ واریت کی بنیاد یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جس سے پھر خون خرابہ بھی ہوتا ہے، جنگ و جدال بھی ہوتا ہے، جس طرح ہم یہود و نصارہ میں دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس دونوں کا قبلہ ہے، دونوں اسی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہود مغرب بیت المقدس کے مغرب سمت میں نماز پڑھتا ہے، اور جو نصارہ ہے، نصرانی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے مشرق کی طرف۔ یعنی انہوں نے بیت المقدس کو ہی تقسیم کر دیا، ایک سمت اپنے لیے مقرر کر لی مغرب میں اور ایک سمت نصارہ نے اپنے لیے مقرر کر لی مشرق میں، وہ اس طرف نماز پڑھتے۔ اور بیت المقدس کی تولیت پر، بیت المقدس پہ ان دونوں گروپوں نے، گروہوں نے بڑی جنگ و جدال کی ہیں، اسلام سے پہلے سے یہ لڑ رہے تھے، اس پر ان کے آپس میں بہت زیادہ اس پر جھگڑے ہوئے ہیں۔ تو اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جھگڑوں کی طرف بھی اور جنگ و جدال کی طرف بھی اشارہ کیا، وہ آگے جا کر ہمیں معلوم ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ فرقہ واریت یہیں سے وجود میں آتی ہے کہ جب انسان دوسرے کا کلی طور پر انکار کر دیتا ہے، دوسرے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جب اس کا انکار کیا جاتا ہے تو یہاں سے فرقہ وجود میں آتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اگر ایک فرقے کا عالم کوئی بات کہتا ہے، اس کی بات درست بھی ہوگی تو اس لیے رد کر دی جائے گی کہ چونکہ یہ دوسرے فرقے اور دوسرے مسلک کا ہے تو لہٰذا ہم نے اس کے عالم کی بات کو بھی نہیں سننا۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں طارق جمیل صاحب کو میں سنتا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب کو، تو میں نے پھر جب جا کر اپنے عالم کو بتایا کہ میں مولانا کو سنتا ہوں تو انہوں نے مجھے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو نہ سنا کریں، اس لیے کہ ان کی باتیں سن کر آپ کو تو نہیں پتہ چلے گا کہ کہاں پر وہ آپ کو بد مذہب بنا رہے ہیں یا گمراہ کر رہے ہیں، یہ عالم کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں پر گمراہی پھیلاتے ہیں اور کہاں پر بھٹکاتے ہیں، تو لہٰذا آپ ان کو نہ سنا کریں۔ تو مجھے کہنے لگے جی آپ مجھے کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ بالکل ان کو سنیں، آپ سب کو سنیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی عقل کو، اپنے شعور کو، اپنی سمجھ کو آپ استعمال کریں۔ آپ اسی مسئلے پر مجھ سے بھی آ کر پوچھیں، کسی اور سے پوچھیں، آپ خود آپ میں ایک جستجو پیدا ہوگی، طلب پیدا ہوگی، آپ پھر بات کی جانچ پڑتال کریں گے، سمجھیں گے تو آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ بالکل جاہل بن کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جی نہیں اس کو نہیں سننا، اس کو سننا ہے۔ تو میں نے کہا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میرا آپ کو یہ جواب ہے کہ آپ سب کو سنیں، لیکن اگر کہیں پر آپ کو کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کو بات سمجھ نہیں آتی یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی بات درست نہیں ہے، تو آپ کسی اور سے بھی پوچھیں، 2-4 علماء سے، مختلف علماء سے، مکاتب فقہ سے آپ رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے۔ تو یہ جو فرقہ واریت ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے، مذہب جب سے ہیں اس وقت سے یہ فرقہ واریت ہے، بلکہ اسلام کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس بنیاد پر معتزلہ اور اہل سنت میں جو اختلافات پیدا ہوئے خلق قرآن کے مسئلے پر، اور پھر معتزلہ کو اگر حکومت نے سپورٹ کیا تو پھر اہل سنت والجماعت کے خلاف، اس وقت جو اہل سنت تھے امام احمد بن حنبل، ان کے خلاف کیا کچھ پھر کیا گیا، اور اسی طرح اہل سنت کو اگر کہیں پر سپورٹ ملی تو پھر وہ مقابل جو فرقہ تھا اس کے خلاف پھر حکومت وقت نے قدم اٹھایا۔ یعنی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے سائنٹسٹ، فقہاء اور بڑے بڑے محدث اس کا نشانہ بنے۔ یعنی امام رازی کا نام لے لیں، ابن خلدون کا نام لے لیں، بہت بڑے اکابر لوگ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو وہ بیچارے بڑے ستائے گئے، وہ سفر میں ہی رہے، ہجرت ہی کرتے رہے، پہلے بادشاہ نے بڑی عزت و احترام سے بلا لیا
اور جب وہ عزت و احترام کو انہوں نے دیکھا تو وہ چلے گئے بادشاہ کے پاس کہ چلیں وہاں پر اچھا ماحول ملے گا، کچھ لکھنے پڑھنے کا کام کریں گے۔ لیکن پھر وہاں پر جو دوسرے فرقے کے لوگ تھے، جو درباری ملا تھے، انہوں نے پھر ان کے خلاف بادشاہ کو بھڑکایا۔ پھر ایک شخص جو صحیح جینون عالم ہوتا ہے وہ کسی مفاد کی خاطر تو فتویٰ نہیں دیتا، وہ کبھی بات حکمران کے خلاف بھی جا سکتی ہے اور کبھی حکمران کے حق میں بھی جا سکتی ہے۔ تو پھر وہ علماء جب بادشاہ کو بھڑکاتے، وزراء کو بھڑکاتے، اس کے بعد پھر بیچارے اپنا بوریا بستر وہاں سے اٹھاتے، پھر اس ملک سے کسی اور ملک میں چلے جاتے اپنی جان بچا کر۔ تو وہ اسی طرح سفر میں ہی رہتے بیچارے۔ تو یہ ہماری اپنی مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ تو فرقہ واریت یہ تب پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کی کتاب سے، اللہ کے دین سے اپنے تعلق کو توڑتا ہے، جب اس میں کلچر، ثقافت، تہذیب اور اس میں اپنا مزاج، اپنی طبیعت، اپنا ماحول، اپنا معاشرہ، سماج، سیاست، حکومت جب انوالو ہوتی ہے تو پھر مذہب کی وہ شکل نہیں رہتی جو شکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس میں ہمیں عطا کیا ہوتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ آپ اپنے ماحول سے اور اپنے میڈیا سے، اپنے حالات سے، سیاسی حالات سے آپ بہت اچھی طرح ان باتوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان کا پیورٹی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا، حق بات کو حق کہنا، خواہ وہ اس سے اپنے کتنے مفادات کو نقصان پہنچتا ہو، اپنی ریپیوٹ کو، اپنی عزت کو، لوگوں کی نظر میں عزت گرتی ہو، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اللہ کے دین کے ساتھ ہو کر چلنا اور مخلص ہو کر اللہ کے دین کے ساتھ چلنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ تاریخ اسلام کو پڑھیں تو حنفی، شافعی، خاص طور پر ان دونوں کے آپس میں بڑے اختلافات آپ کو نظر آئیں گے۔ یعنی ایک اختلاف ہے جو فقہی اختلاف ہے، وہ تو سر آنکھوں پر وہ علماء آپس میں کرتے بھی رہے ہیں، لیکن اس حد تک اختلافات ہو گئے کہ ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے، ایک دوسرے پر جزیہ لگانے کے فتوے کہ جو کافروں پر لگایا جاتا تھا، یہ پھر ایک بڑا ایک جسے کہتے ہیں تاریک پہلو ہے تاریخ اسلام کا، مسلمانوں کی تاریخ کا۔ اور یہ بالکل اگر آپ یہود و نصارہ کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بالکل یہی سب کچھ وہاں پر بھی نظر آئے گا۔ تو اس لیے کوئی اچنبھے کی یہ بات نہیں ہے، لیکن اسلام کی انفرادیت یہ ہے کہ اللہ کا کلام قرآن مجید محفوظ ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک عافیت کا پہلو ہے اور حفاظت کا پہلو ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں، اپنے تعلق کو قرآن سے قائم کر لیں۔ اور قرآن اور سنت، یعنی سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے جو عملی زندگی گزارنے کا جو بھی ایک پیمانہ اور طریقہ اور راہ عطا کی تھی وہ سنت ہے، اور وہ امت میں رائج ہوئی۔ جیسے نماز ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، وہ نماز کا طریقہ وہ امت میں رائج ہے 1400 سال سے، 1500 سال سے ساری امت نماز پڑھ رہی ہے۔ دنیا میں کسی بھی کونے میں کوئی بھی مسلمان ہوگا وہ نماز ادا کرے گا، اور نماز میں کیا چیزیں لازم ہیں، ضروری ہیں، وہ ہر مسلمان اس کو ادا کر رہا ہے۔ اگر کوئی ہاتھ رفع دین میں رفع دین کرتا ہے، کوئی ہاتھ باندھتا ہے، کوئی سینے پہ باندھتا ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل چیز جو نماز کی حیات ہے وہ قائم ہے، اور مسلمان اسی طرح دنیا کے ہر کونے میں نماز کو ادا کر رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن کے ساتھ ہم جڑ جائیں، سنت کے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے، بجائے اس کے کہ ہم فرقوں میں تقسیم ہوتے چلے جائیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں 2 صوفی گروپ آپس میں لڑ پڑے مسجد میں، یعنی ایک نقشبندی گروپ اور ایک سیفی گروپ، اور دونوں گروپ آپس میں 2 گروہ آپس میں لڑے، حالانکہ دونوں اہل سنت ہیں، دونوں کا تعلق تصوف کے ساتھ ہے، لیکن اب لڑے کیوں؟ وہی بات ہے کہ مفادات، سماجی مسائل، آپس میں خاندانی جھگڑے، پیچھے پوری ایک تاریخ اپنے خاندان کی وہ انسان کو لڑاتی ہے۔ تو کئی بار یہ چیزیں ہوتی ہیں جو مذہب کے نام پر جو مذہب کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، اور لوگ شاید یہ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب یہ تعلیم دیتا ہے۔ مذہب کی یہ تعلیم نہیں ہوتی، اس میں اور بہت کچھ انوالو ہوتا ہے۔ یعنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سلاطین اور حکمران کی جو تاریخ ہے، جو ہسٹری، اس کو آپ پڑھیں، لیکن اس کو اسلام مت سمجھیں۔ یعنی مثال کے طور پر اسلام نے غلامی کا تصور ختم کر دیا، لیکن جب آپ بعد میں آتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو غلامی نظر آتی ہے۔
اب جب اسلام عرب سے نکلا، دوسرے ممالک تک پہنچا، اور بادشاہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور جو خاندان ہوتے ہیں حکمرانی کرنے والے، انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن وہ اپنی تہذیب کے ساتھ جڑے رہے، اپنے ماحول کے ساتھ، رہن سہن کے ساتھ۔ اب ان کا رہن سہن، ان کی تہذیب، ان کا کلچر اور ان کا طرز زندگی، وہ تو اسلام نہیں کہلائے گا نا۔ تو اسلام اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی ایک ابدی حقیقت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، جس کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ مسلمان کے آئینے میں اسلام کو نہیں دیکھنا، اسلام کے آئینے میں مسلمان کو دیکھنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جدا کر کے دیکھی جانی چاہیے۔ تو یہ ایک فرقے کی تاریخ ہے جسے قرآن مجید نے یہاں آیت نمبر 113 میں اس حوالے سے بیان کر دیا۔ اصل جو معتدل اور متوازن راستہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، جسے رسول اللہ نے فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ وہ جہاں اس کو دیکھتا ہے اس کا حق زیادہ ہے کہ وہ اس کو پائے۔ بس یہ ہمیں تعلیم ہے۔ آپ بے شک آپ کوئی تعارف، کسی بھی مسلک کا تعارف آپ رکھتے ہیں، لیکن آپ میں یہ انصاف ہونا چاہیے آپ کی ذات میں کہ آپ کو کہیں سے بھی اچھی چیز ملے آپ اس کو قبول کیجئے، اس کو لیجئے، بے شک وہ کسی مسلک کا ہے، ایون کہ کوئی مسلمان بھی نہیں ہے، اسلام سے بھی باہر ہے، اس سے بھی کوئی اچھی چیز آپ کو ملتی ہے وہ آپ کو لینی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، میراث ہے، جہاں دیکھے وہاں اس کو حاصل کرے۔ تو یہ رویہ اگر ہم اختیار کریں گے معاشرتی، سماجی، سیاسی سطح پہ، تو یہ سب سے اچھا رویہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں پسندیدہ بھی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بریلوی ہے، اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ بریلوی مسلک سے، فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ دیوبند مسلک یا دیوبند فرقے کا ایک عالم، جیسے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، مولانا قاسم نانوتوی ہیں، محمود الحسن صاحب ہیں، کوئی بھی عالم دین ہے، اس میں بہت جید یہ لوگ تھے، اگر ان کے علم سے استفادہ کرتا ہے تو یہ ایک توازن اور معتدل رویہ ہے کہ ان کے علم سے بھی استفادہ کیا جانا چاہیے۔ اگر کہیں پر کوئی اختلاف ہے، کوئی غلطی ہے، وہ اپنی جگہ پر اختلاف اور غلطی کی بنیاد پر کسی کی علمیت کو تو نہیں جھٹلانا چاہیے نا، اور اپنے لیے علم کے دروازوں کو بھی بند نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ بیان القرآن کے نام سے ہے۔ میرے پاس بہت ایک پرانی جلد تھی ان کے ترجمے کی، جس پر ان کا نام نہیں لکھا ہوا تھا، مجھے کسی نے گفٹ کیا، اس پہ ان کا نام نہیں تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ پرانی کتابیں، تفسیریں یہ یعنی بڑے خیال سے رکھی جاتی ہیں اور تحفہ خیال کیا جاتا ہے اور بڑی اہمیت ہوتی ہے اس کی۔ تو وہ مولانا کے دور کا کوئی کتاب تھی، وہ تفسیر تھی ان کی، قرآن مجید کا ترجمہ، ان کا نام اوپر نہیں تھا۔ میں اس کو پڑھتا تو مجھے وہ بہت اچھا لگتا نوجوانی میں، تو میں کہتا یہ معلوم نہیں کون شخص ہے کہ اتنا اعلیٰ ترجمہ اور اتنا اچھا کہ کوئی بھی آیت پڑھیں تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی، یعنی ترجمے سے ہی آپ کو جواب بھی مل جاتا ہے، تفسیر بھی مل جاتی ہے، اتنا اچھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ جب بعد میں مجھے معلوم ہوا، جب میں نے دیکھا تو وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ تھا، اتنا عمدہ ترجمہ۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم فرقے کی بنیاد پر اگر بیٹھے رہیں تو انسان پھر کتنا محروم ہو جاتا ہے دوسری شخصیت سے، دوسرے عالم سے۔ تو اس لیے یہ رویہ ہم لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے کہ ہم ہر شخص سے استفادہ کریں، جو سینئر ہے، جو بڑا ہے، جو اپنے فن کا ماہر ہے، بغیر اس کے کہ وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو، میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی مشرک سے بھی علم حاصل کرو، خواب استاد تمہارا مشرک ہے تو ٹھیک ہے، اس کا عقیدہ اپنا ہے، آپ اس سے علم حاصل کریں۔ اس طرح دنیا میں انسان جاتا ہے، علامہ اقبال کے استاد کیا وہ غیر مسلم نہیں تھے جن سے اقبال نے عربی بھی سیکھی، فلسفہ بھی پڑھا؟ تو اس لیے یہ متوازن اور معتدل رویہ یہی ہے، اگر یہ ہم اختیار کر لیں تو اس سے توسع پیدا ہوگا، وسعت پیدا ہوگی ہمارے اندر، اور یہ جو گھٹن ہے ہمارے ماحول میں یہ ختم ہوگی۔ تو یہ پہلا سوال تھا آیت نمبر 113 کے بارے میں کہ کیا ہمارے فرقے ایک دوسرے سے یہی رویہ نہیں رکھتے؟ بالکل یہی رویہ رکھتے ہیں، اور اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کی جانی چاہیے، اور کیا رویہ ہونا چاہیے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ 114 آیت کے مطابق
114 کے مطابق کیا یہی سیکولرزم نہیں ہے کہ ہر عبادت گاہ کھلی ہو اور ہر کوئی اپنی عبادت گاہ میں جا سکتا ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ اگر اس کا نام سیکولرزم ہے تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت پہلے فرما دیا، 1500 سال پہلے، سورۃ الحج ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ سیکولرزم کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا، اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کا۔ وہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ فرانس میں، یورپ میں جو پادری تھے، پوپ تھے، پریسٹ تھے، ان کا بڑا قبضہ تھا۔ سائنس ہو، سیاست ہو، معاشرت ہو، کچھ بھی ہو، ہر جگہ پر وہ اپنے مذہب کو لے کر آ جاتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کتنے سائنسدان تھے کہ جن کو قتل کیا گیا، جن کو عمر قید دے دی گئی، جن کو پھانسیوں پہ، صلیب پہ لٹکا دیا گیا۔ بہت ظلم کیا انہوں نے، مذہبی لوگوں نے، اہل کلیسا نے۔ یہ اس کا رد عمل تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اس مذہب کو دیس نکالا دیا جائے اور اپنے اداروں کو، اپنی سیاست کو، معاشرت کو اس مذہب سے پاک کیا جائے۔ لیکن وہ در حقیقت مسیحیت کی بگڑی ہوئی شکل تھی، اور جسے ہم تھیوکریسی کہتے ہیں، وہ ملا ازم تھا کہ جس کو انہوں نے لوگوں پر جبراً استعمال کیا اور صرف اپنے مفادات کی خاطر۔ پوپ کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ وہاں سے رسید ملتی تھی جنت میں جانے کی، یعنی سرٹیفکیٹ ایشو کیے جاتے تھے، اور یعنی آپ چندہ دیں، ڈونیشن دیں چرچ کو، اور آپ پوپ کی خدمت کریں، اس کے بدلے میں آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا کہ آپ جنتی ہیں، آپ جنت میں جائیں گے۔ اس کا رد عمل تھا سیکولرزم۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جس راہ پر چل رہے ہیں اس وقت، یہ راہ بالکل ہماری نوجوان نسل کو اور آنے والی ہماری جو نسل ہے اس کو بالکل یہی رد عمل ان میں پیدا ہو رہا ہے جو رد عمل یورپ کے لوگوں میں پادری، پوپ اور پریسٹ کے مقابلے میں، اور ان کے جو جبر اور ظلم تھا ان کے مقابلے میں پیدا ہوا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ جب آپ سوالوں کے جواب نہیں دیں گے، جب آپ نوجوان نسل میں جو گھٹن پیدا ہوتی ہے فکری اور علمی، اور جو وہ اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں، اس کے بعد جو ان کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، جب آپ ان کے سوالات کا جواب نہیں دیں گے اور ان پر جبر کریں گے، ان پر ظلم آپ کریں گے اور ان کی زبان بندی کی کوشش کریں گے، اس کا نتیجہ یہی سامنے آئے گا کہ لوگ مذہب سے، دین سے بیزار ہوں گے اور دین سے دور ہوں گے۔ اس کا سب سے بہتر حل یہی ہے کہ صبر اور برداشت کے ساتھ اپنی نسل کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے، ان کے سوالات کو سنا جائے اور ان کے سوالات کو ایڈریس کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہمارے سروں پر الہادیت کی تلوار لٹک رہی ہے، اور ہماری نوجوان نسل اور ان کے لیے، الہادیت کے لیے نوجوان نسل ایک لقمہ ہے جو آسانی کے ساتھ انہوں نے نگل جانا ہے۔ اگر ہم سب اپنے آس پاس کے ماحول پہ نظر ڈال کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو نام کے مسلمان ہیں لیکن عقیدے میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ وہ خدا کے بھی انکاری ہیں، وہ دین کے بھی انکاری ہیں، رسول کے بھی انکاری ہیں۔ یہ جو خیالات ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں، یہ اس چلتے پھرتے اسلام کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے اسلام۔ لوگ اسلام سے باغی ہو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مذہبی طبقے کا کردار، ان کی طرف سے جبر اور ان کی طرف سے سختی سے زبان کو بند کر دینا، دوسرے کے خیالات اور نظریات پر کفر کے فتوے لگا کر ان کو گستاخ قرار دے دینا، یہاں سے مسائل ہمارے ہاں پیدا ہو رہے ہیں۔ شاید مذہبی طبقہ ان باتوں سے واقف نہیں ہے، ان چیلنجز سے، وہ اپنی دنیا میں مست ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ بریلوی ہے تو دیوبندی، دیوبندی ہے تو بریلوی، دونوں ہیں تو اہل حدیث، یہ 3-4 مل جائیں تو پھر شیعہ۔ بس ان کے چیلنجز یہ اسی دنیا میں مست ہیں۔ ان کو نہیں پتہ کہ اصل سوالات اور اصل چیلنجز اور تقاضے وقت کے کیا ہیں اور ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے۔ تو اس لیے اگر سیکولرزم اس چیز کا نام ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی سورۃ الحج آیت نمبر 40 میں کہہ دیا کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ جن پر قتال کے ذریعے سے ظلم کیا گیا ان کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا۔ کیوں نکالا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا، یعنی جس طرح مسلمان، اللہ نے ایک امت پیدا کی،
اور اس امت نے پھر لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا، مذہبی حقوق کا۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر کیا ہوتا، پھر یہ سائناگوگ، یہ چرچ، یہ مساجد، یہ سب کچھ گرا دی جاتی، منہدم ہو جاتی۔ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف مساجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور مساجد ہی قائم ہوں، بس مساجد کا یہ حق ہے، نہیں۔ اللہ نے فرمایا صوامع بھی، بیع بھی، صلوات اور مساجد بھی، یعنی سائناگوگ، چرچ، جہاں پر بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تحفظ کا اور ان کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فتنہ کا جو لفظ استعمال کیا، اس کا ایک مطلب ہے ریلیجیس پرسیکیوشن۔ قرآن پاک نے جب مسلمانوں سے کہا نا وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ ان سے لڑو، کب تک لڑو؟ جب تک فتنہ نہ رہے۔ اب اس فتنے سے مراد یہی ہے کہ ریلیجیس پرسیکیوشن، مذہبی تعذیب، جبر ختم ہو جائے، مذہبی جبر، اور ہر شخص اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے۔ جب تک یہ قائم نہیں ہوتا اس وقت تک ان ظالموں سے لڑو۔ اب آپ دیکھیے کہ اسلام تو خود مذہبی جبر کا شکار ہوا شروع میں، کفار و مشرکین کا سلوک تھا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ صحابہ جو مسلمان جو لوگ ہوتے تھے، ان کو اپنے رشتہ دار یا اس وقت جو آقا کہلاتا تھا، وہ کیا سلوک کرتا تھا؟ وہ یہی جبر کرتا تھا کہ واپس تم اپنے آبا کے دین کی طرف آؤ، اسلام کو چھوڑ دو۔ لیکن اسلام جو انسان کی آزادی کا تحفظ کرتا ہے، انسان کی گفتگو کا، اس کی عبادت گاہ کا، آج اسی اسلام کا تعارف دنیا میں یہی ہے کہ مسلمان اور اسلام شاید مسلمانوں کو مذہبی جبر کی تعلیم دیتا ہے کہ دوسرے کو بولنے نہ دو، دوسرے کو تبلیغ نہ کرنے دو، دوسرے کو دعوت نہ دینے دو، اپنے مذہب کی بات نہ کرنے دو، اپنی عبادت گاہوں میں جا کر نماز نہ پڑھنے دو، عبادت نہ کرنے دو۔ یہ دنیا میں ہمارا تعارف بن گیا، جبکہ اسلام خود شروع میں اس فتنے کا شکار رہا، مذہبی تعذیب کا شکار رہا، اور اسی مذہبی تعذیب کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا تھا۔ اچھا، پھر اگر آپ پھر مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں گے، بالکل آپ اس کے الٹ باتیں دیکھیں گے، تو وہ اسلام کا تعارف نہیں ہے، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اگر اسلام کا اصل جو سورس ہے وہ قرآن ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، یہاں سے ساری بات سمجھ آئے گی۔ تو اس لیے اگر سیکولرزم اس چیز کا نام ہے تو پھر تو قرآن مجید نے 1500 سال پہلے اس سیکولرزم کو بیان کر دیا تھا۔ کوئی پابندی نہیں ہے کسی پر، جو عبادت گاہ جس کی ہے وہ اپنی عبادت گاہ میں جائے گا، نماز اپنی عبادت کرے گا، اور باہر آتا ہے جو اس کا طریقہ ہے، جو اس کا مذہب اس کو کہتا ہے، اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو بسر کرے گا۔ دنیا میں اسی طرح لوگ رہتے ہیں، امریکہ دیکھ لیں، مغرب، یورپ آپ دیکھ لیں، کتنے مذاہب کے لوگ ہیں، کبھی کوئی مسئلہ وہاں پر پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہاں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ لوگ اپنا چرچ اور اپنی پارکنگ دے دیتے ہیں کہ آپ کے عید کا دن آ گیا، آپ یہاں پہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس حد تک وہاں پر ایک دوسرے کے لیے وسعت ہوتی ہے، لیکن جب ہم اپنے ملک میں آتے ہیں تو یہاں پر معاملہ بالکل برعکس ہو جاتا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ہمارے دل کھلے نہیں ہوتے۔ تو اگر یہ سیکولرزم ہے تو پھر تو قرآن مجید نے اس کو پہلے سے بیان کر دیا۔ لیکن سیکولرزم پہ کبھی میں تفصیل سے بات کروں گا، تو میرا خیال ذاتی اس کی موافقت میں ہے، اس کی مخالفت میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو چیز بھی مغرب سے آتی ہے، ہم اس کو پہلے، سب سے پہلے جو اس کا تعارف کرواتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، اور یہ اسلام کے دشمنوں نے اس چیز کو وضع کیا۔ ایسا نہیں ہے۔ سیکولرزم کی اپنی ایک ہسٹوریکل ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن سیکولرزم اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں سمجھا گیا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں سمجھا گیا اس طرح سیکولرزم نہیں ہے۔ سیکولرزم یہی ہے کہ جس کا جو میدان ہے، جس کا جو فیلڈ ہے، وہ اسی میں رہ کر اپنے کام کو کرے۔ مذہب کا بھی اپنا ایک میدان ہے، مذہب کی بنیادی تعلیم ہے، اصولی تعلیم ہے، اخلاقی تعلیم ہے، وہ ہر قوم اس کو اختیار کرتی ہے، جو جس کو ماننے والا ہوتا ہے، اس کو جبراً نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باقی زندگی کا ہر شعبہ وہ اپنے ہی طریقے سے اور اپنے ہی میکنزم سے اس کو چلایا جاتا ہے، ہر جگہ پر مذہب کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 3، کیا جو لوگ مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتے کیا وہ بھی اس کے مصداق ہیں؟ اصل میں آیت یہ ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ،
کہ کون ہے زیادہ ظالم اس سے کہ جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فی اسمہ، کہ جن میں اس کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے نام کا۔ یہ سوال اصل اس حوالے سے کر رہے ہیں، یہ یعنی سادہ سا اس کا جواب تو یہ ہے کہ اس کے مصداق نہیں ہیں وہ لوگ کہ جو مسجدوں میں نہیں جاتے نماز پڑھنے نہیں جاتے، وہ اس کے مصداق نہیں ہیں۔ سادہ سمپل جواب یہ ہے، لیکن بہرحال 70 گنا ثواب زیادہ ہے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا، اور جماعت کے مسجد میں جانے کے بڑے معاشرتی فوائد بھی ہیں، یعنی انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں ایک نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، وقت کی پابندی، ریگولیرٹی، یہ انسان میں پیدا ہوتی ہے، یہ تو حقیقت ہے، لیکن ان کے مصداق بنا دینا یہ نہیں ہے، یہ انتہا پسندی ہے۔ بہرحال مسجد میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے، اس کے بڑے فوائد ہیں، انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن ایک حوالے سے ہمارے ہاں یورپ میں، خاص طور پر برطانیہ میں کئی ایسے واقعات رونما ہوئے، ناروے میں بھی ہوئے، کہ مساجد میں لوگ آپس میں لڑے اور وہاں پر مساجد کو تالے لگ گئے۔ تو جو مساجد میں جا کر لڑتے ہیں اور فرقہ واریت پھیلاتے ہیں اور اپنی جماعت اور گروہ کی بنیاد پر وہاں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ضرور اس بات پر سوچنا چاہیے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ آیت نمبر 115 کے مطابق اگر اللہ ہر طرف ہے تو ہم کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ سوال بڑا اہم ہے، اور چونکہ یہ سوال یہاں پر مجھ سے پوچھا گیا، لیکن اکثر طور پر جو ایتھیسٹ لوگ ہیں، ملحد ہیں، بلکہ ہندو بہت سے لوگ ہیں، وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم مورتیوں کو سامنے رکھتے ہیں تو آپ بھی تو کعبۃ اللہ کو سامنے رکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کا سمپل ایک سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے اور ہماری سمت کا تعین کرتا ہے، بس ڈائریکشن، اور مسلمانوں میں ہم آہنگی اور اتحاد بھی اس سے پیدا ہوتا ہے، لیکن عبادت صرف اللہ کی ہے۔ قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو بیان کیا ہے، ہر جگہ اعبد اللہ اعبد اللہ اعبد اللہ کا لفظ ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت۔ ہم بھی جب نماز پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو نیت ہماری یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ صرف ایک سمت کا تعین ہے، ہم نے کبھی بھی کعبۃ اللہ کی عبادت نہیں کی، پرستش نہیں کی، کبھی پوجا نہیں کی۔ یہاں تک کہ جو حجر اسود ہے اس کے بارے میں عرض کر دوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جب آپ حجر اسود کے پاس حج کے دوران جب آپ آئے، آپ کھڑے ہوئے، آپ چومنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ اے حجر اسود، میں تجھے کبھی نہ چومتا، میں تو تمہیں اس لیے صرف بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ تجھے چومتے تھے، تیرا بوسہ لیتے تھے، میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ کتنی ان میں اللہ کی توحید پر کتنا پختہ ان کا ایمان تھا، کہ کہتے ہیں کہ تو ایک سیاہ پتھر ہے، میں تجھے کبھی نہ چومتا، میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری تعظیم کرتے تھے، تجھے چومتے تھے۔ تو ہمیں تو اس بات کی تعلیم ہے۔ تو کعبۃ اللہ صرف اور صرف ایک ڈائریکشن کے لیے اور سمت کے لیے بیان ہوا ہے۔ اصل جو اس آیت کا تعلق ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اس کا تعلق ہے یہود و نصارہ کے باہمی اختلاف سے، کہ کوئی مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مشرق کی طرف پڑھ رہا ہے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ بھائی اللہ کی عبادت کو تم نے تقسیم کر کے رکھ دیا، تم اختلاف میں پڑ گئے، تم نے فرقہ واریت اپنے اندر پیدا کر لی، ایک دوسرے سے جنگ و جدال کر رہے ہو، ایک دوسرے کی گردنیں اتار رہے ہو تم، لیکن جس خدا کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، دیکھو وہ خدا تو ہر طرف ہے، اس کی جو تعلیم ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرو نا۔ یہ تو نہیں نا کہ بھئی اپنے فرقے کی بالادستی کے لیے اور اس کی سپرمیسی کے لیے تم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو، اور یہاں تک کہ تم نے بیت المقدس کو بھی عبادت کے لیے تقسیم کر کے رکھ دیا، ایک گروہ مشرق کی طرف، دوسرا گروہ مغرب کی طرف منہ کر کے اس کے نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ در حقیقت اس کا جواب ہے۔ اس کا تعلق اس سے ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان اللہ اگر سب طرف ہے تو پھر کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز کیوں پڑھی جاتی ہے۔ کعبہ کی طرف صرف اور صرف ایک ڈائریکشن کے لیے نماز ادا کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ آیت نمبر 117 میں بدی کا لفظ آیا ہے۔ قرآن مجید میں 3 الفاظ آئے ہیں، ایک بدی یعنی اللہ تعالیٰ بدیع ہے، ایک آیا خالق ہے، وہ ایک آیا فاطر ہے۔ بدی سمجھ لیجئے کہ
کسی بھی چیز کو مادہ اور مثال کے بغیر عدم سے وجود میں لانا، نتھنگنیس سے ایگزسٹنس میں لانا، بغیر مادہ کے، مٹیریل کے، اور بغیر مثال کے۔ مثال یہ ہوتی ہے نا، جیسے ایک پکچر آپ کسی کو مصور کو دیتے ہیں تو وہ پکچر سامنے رکھ لیتا ہے، مثال ہے، وہ اس کے مطابق آپ کو بنا کر دے دیتا ہے، تخلیق کر دیتا ہے۔ تو یہ مثال ہو گئی۔ مادہ یہ ہے کہ مٹیریل موجود ہے، اس مٹیریل جیسے مٹی ہے، اس مٹی سے آپ اگر کسی سے کہیں تو وہ اس سے تخلیق کر دیتا ہے، وہ کوئی چیز بنا دیتا ہے، برتن بنا دے گا، اس سے ایک مجسمہ بنا دے گا، کوئی اور چیز بنا کر آپ کو دے دے گا۔ تو یہ مٹیریل موجود ہوا۔ تو مادہ و مثال کے بغیر کسی چیز کو بنانا، عدم سے وجود میں لانا، اس کے لیے بدیع بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض ہے، آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ خالق یعنی انگلش زبان میں ایک کریشن ایک لفظ ہے جو بولا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں 3 الفاظ یہاں پر قرآن مجید نے استعمال کیے، اس لیے کہ ایک عدم ہے۔ عدم کیسا تھا، کیسا نہیں تھا، قرآن مجید میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہرگز یہ نہیں کہا کہ اس بدیع پر تم غور کرو، بدعن پہ غور کرو یا فاتر پہ غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں نہیں کہا۔ کیوں؟ یہ اصلاح انسان کے بس کا کام ہی نہیں ہے، یہ عالم امر سے اس کا تعلق بن جاتا ہے، اس کا تعلق عالم حس سے یا عالم خلق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدیع السماوات والارض، اور اسی طرح فاطر السماوات والارض بھی کہا، آسمان اور زمین کا خالق۔ خالق اس لیے میں بول رہا ہوں، لیکن یہ خالق فاطر میں خالق بھی ہے، بدیع میں خالق بھی ہے، لیکن یہ مختلف معنی میں ہے۔ جس کا کوئی مثال اور مادہ نہ ہو وہ تخلیق کرنے والا بدیع کہلاتا ہے اور وہ فاطر کہلاتا ہے، لیکن خالق وہ انسان بھی ہو سکتا ہے۔ احسن الخالقین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خالقین میں سے بہترین خالق ہے اللہ، یہ قرآن پاک کہتا ہے۔ تو اس لیے